بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذرائعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ اور یہ دیری تو اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ہی کر رہا ہے، اور اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی تو اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری منزل تم سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے، اور تمہیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔ اور جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے۔ جو قصے ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی داستان وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک ملا نہیں، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اور تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذرائعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ اور جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس نے تمہیں دتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ جب معجزہ کرنے پر آتا ہے تو کن فیکون کی بارش کرتا ہے۔ وقت معجزہ ہونے کو ہے، اب معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم اب تک مانگ رہے ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو، اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سنبھال رکھی ہوں تمہاری دعائیں کہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔ اور گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ وہ تمہیں اپنے منصوبوں سے گزار کر ہی تمہارے منصوبوں تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں ڈال کر ممکن کے ذریعے بناتا ہے، اور یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔
اور اگر وہ تمہارے لیے درد لکھتا ہے تو اس کی دعا بھی وہ خود دینے والا ہے۔ اور جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، ورنہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے، کہ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اور اگر اس نے تمہیں دتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اور اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔